السلام علیکم، زرین کی دنیا میں ویلکم جی۔ آج آپ کے لیے بہت ہی انمول سے تحفے لے کر آئی ہوں، اتنے خوبصورت کہ آپ خود سن کر حیران رہ جائیں گے۔ باہر موٹر سائیکل کی آواز آ رہی ہے جی۔ تو آج جو ہے نا وہ 5 نمازوں کے ساتھ جو 5 نمازیں جو ہم نے پڑھنی ہے نا، 5 نمازوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے 5 صورتیں ایسی لے کر آئی ہیں جو ہماری زندگی کو بدل دیں گی۔ یہ جہاں نہیں وہ جہاں بھی ہمارے لیے تیار ہوگا، راضی ہوگا اور خوش ہوگا، ہمارے استقبال کے لیے ہے۔ تیار سے آپ ڈر نہ جائیے گا کہ تیار ہوگا، شاید ابھی پڑھنے سے ہم مر نہیں جائیں گے، مریں گے تبھی جب ہماری ٹائم مقرر آئے گا۔ تو اللہ پاک نے جو ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں نا اس میں، وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اتنے خوبصورت تحفے ہیں، اتنے فائدے ہیں اللہ پاک کے کلام میں۔ تو یہاں کا سب کچھ نہیں ہم نے اکٹھا کرنا، آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہم نے اکٹھا کر کے لے کے جانا جی۔ نماز فجر کے بعد سورت یاسین جب ہم پڑھتے ہیں، پارہ نمبر 22 ہے یا شاید 23 ہے، 22-23 میں ہے سورت یاسین۔ دن بھر کی حاجات اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اور نماز ظہر کے بعد سورت فتح، پارہ نمبر 26 کیا ہو گیا 26۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک حج اور عمرہ کی سعادت حاصل نہ کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جب اللہ پاک نے اپنی کلام میں اتنی طاقت رکھی ہے تو ہمیں لازمی پڑھنا چاہیے، اور ثواب بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی کلام پاک ہے جی۔ تو جی، نماز عصر کے بعد سورت نبا، پارہ نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ محشر کے دن سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ نماز مغرب کے بعد سورت واقعہ، پارہ نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا بندوبست فرمائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیا کریں۔ جہیز کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو آپ واقعہ صورت سکھائیں اور انہیں کہیں کہ وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور ان کو اس کی تلاوت کیا کریں۔ آیا اس جہان میں اس نے بوری بستر تو باندھنا ہی باندھنا ہے، تو کیوں نہ کہ ہم اپنے اللہ کی رضا کے ساتھ جائیں۔ سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اللہ پاک کی کلام ہے اس سے فائدے اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم کر لیں گے، زندگی میں سے ٹائم نکال لیں گے، تو شاید ہی اللہ کے بندے جو پیارے ہیں ان میں سے اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے ان میں شامل کر دیں۔ جانا ہی جانا ہے، آخرت کی طرف بھی جانا ہے، دونوں جہانوں کی بھی ہمیں۔ جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، تو یقین مانے یہ نہ آپ کہیں کہ یہ کلام پاک کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے یا یہ فائدہ ہے۔ اللہ پاک خود بخود دنیا کے فائدے بھی دینا عطا فرما دیتے ہیں، دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا فائدہ ہوتا ہے ہمیں اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر و ذکار سے، کہ ہماری سوچ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اگر میں آپ کو کہتی ہوں یا آپ کو بتاتی ہوں تو یہ ثواب بھی ہے۔ اور میں تو کہوں گی کہ اللہ پاک، میں نے تو اپنے بندے سے کہا تھا تو میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، آگے آپ کا بندہ جانے، آپ جانے۔ تو یقین جو اللہ پر کامل رکھتا ہے وہ انشاءاللہ یقیناً وہ کامیاب ہوگا دونوں جہانوں میں۔ دونوں جہانوں کی کامیابی ہو پھر بندے کی کامیابی ہے۔ اگر آپ اسی جہان کی کامیابی کے پیچھے دوڑیں گے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اس جہان کی کامیابیاں نہیں چاہیے، ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں چاہیے۔ تو آخرت کی جو کامیابیاں ہیں نا، یقیناً وہ زیادہ ٹف ہیں اور سٹرونگ ہیں۔ جو وہ تیاری کرے گا نا، سب سے فائدہ مند وہی رہے گا، وہ بندہ جو ہے نا وہ پروفٹ میں رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں پروفٹ میں رہیں، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کوئی رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کوئی رہنے والی یا خاص دل کے ساتھ لگانے والی نہیں ہے۔ یہ تو بندے کی بے وقوفی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے دوڑا رہوں، دوڑتے دوڑتے دوڑتے، وہ جیسے وہ دکھاتے ہیں کہ بندہ وہ ڈالروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے جسم سے وہ اس کے ماس جھڑتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گڑھا ہے، اس میں جا گرتا ہے اور وہ ڈالر وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ ڈالر دنیا کے لیے ہیں، ہماری آخرت کے لیے نہیں۔ آخرت کے لیے وہ ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے راستے میں یا اللہ کے کاموں میں
اللہ پاک کے جو پسندیدہ کام ہیں ان میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ پیسے جو ہیں ہمارے کسی یتیم پر لگ جائیں یا کسی بیچارے غریب پر لگ جائیں، خرچ ہو جائیں، یا کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دیں، یا اللہ پاک کا گھر بن رہا ہے مسجد میں لگائیں یا آخرت کے لیے، یہ چیزیں ہیں۔ یہ تھوڑا نہ ہے کہ ہم سوٹ بوٹ خریدیں اور عیش و عشرت اپنا خوبصورت سا فرنیچر ہو اور خوبصورت سا گھر ہو اور 10 نوکر ہوں اور میرے پاس اچھی گاڑی ہو، جتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنا بڑا مجھے جو ہے وہ مل جائے گا اللہ کی طرف سے کہ یہ بندہ بڑا امیر آ رہا ہے یا میں امیر ہوں۔ تو کیا خیال آپ کہتے ہیں کہ یہ جو امیر ہیں یہ ہی پہلے جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے کوئی خاص پروٹوکول آئے گا؟ کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہوگا، وہی ان کے لیے فرشتے آنے ہیں، وہی ہمارے لیے آنے ہیں، وہی ان کے لیے قبر ہے، وہی ہمارے لیے ہے آخرت، اسی کا نام ہے کہ وہی کفن وہ پہنیں گے اور یہی کفن ہم پہنیں گے۔ اللہ پاک کا قانون ایک جیسا ہے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ پاک کو اپنا امیر غریب سب بندے ہی پسند اور پیارے ہیں۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہیں، پھر جب ماں باپ بھی غصہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بچوں کو مار تو پڑتی ہے نا۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جب ہم غلط کام کریں گے تو ظاہر ہے پھر پٹائی والا سلسلہ تو ہم خود اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ کوئی بھی بچہ شرارت کرتا ہے پھر ماں باپ کی طرف سے جو کو پتہ ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی آخرت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر سمجھتے ہیں۔ آپ دلیر ہیں، آپ کمزور ہیں۔ جیسے میں کہتی ہوں میں تو بڑی کمزور ہوں، تو میں جب کمزور کہوں گی تو مجھے ڈر لگے گا کہ اللہ کہ میں جس پہ منع کیا گیا ہے مجھے وہ میں کام نہ کروں، جس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہ کریں اور یہ کریں تو وہ مجھے کرنے چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے کمزور بندے کی نشانی، اور دلیر بندے کی یہ ہوتی ہے وہ کہتا کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک نے کہا دیکھیں حسین نماز نہ پڑھتا جنگ میں، اگر نماز کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے حسین نے سجدے پہ سر قلم نہیں کروانا تھا، تو پھر اس کے بعد تو سب کام سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اگر حسین سجدے پر شہید ہو تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ یہ عبادت جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، جو نماز فرض کی ہے، جو حج عمرہ نماز یا پھر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، مالدار پہ زکوٰۃ ہے بھائی، ہم جیسے غریبوں پر تھوڑا نہ ہے۔ تو اللہ پاک سب کو مالدار کرے اور وہ اس قابل ہوں کہ وہ بھی زکوٰۃ دیں، اور رمضان شریف آگے آ رہا ہے، روزے رکھیں، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا آگے اگلا جو آخرت کا ہمارا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ اور وہ یہ بھی یاد رکھیے گا اصل زندگی وہ ہے، یہاں ہم مہمان آئے ہوئے ہیں تو مہمان کتنی دیر رہ لیں گے؟ یقیناً 60 سال کے بعد تو بندہ بوڑھا اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فیشن فوشن تو کیا، کسی چیز پہ دل نہیں کرتا۔ زندگی چاہے 100 سال بھی زندہ رہنا ہے لیکن 60 سال کھینچ کھچا کے بندہ کہتا ہے، 60 میں بھی بندہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، لیکن انسان کے جو سسٹم کے پروگرام جو ہیں وہ ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ اب اللہ پاک جو ہے وہ مجھے جو جو دکھا رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھیں گے، آخرت تک نہیں سمجھیں گے۔ ٹائم آ جائے گا اور حاضری بھی لگ جائے گی، آواز بھی آئے گی کہ آپ کی تیاری کا سٹارٹ ٹائم آ گیا، اور ہمیں پتہ نہیں چلنا، ہم نے تیاری کر لینی ہے فٹ سے۔ ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم نہ تیاری کریں؟ اللہ پاک ہمیں توفیق دے آخرت کی تیاری کرنے کی۔ یقیناً وہ زندگی جب شروع ہوگی تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی۔ وہ ایسی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زندہ کریں گے تو پھر ہمارا موت والا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں صرف اور صرف 2 گھر ہیں، ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے، تو ہم نے سلیکٹ کر کے جانا ہے اپنے لیے کہ ہم نے کس گھر میں رہنا ہے۔ جس نے جیسے اپنے کام ہوں گے ویسے گھر میں رہنا ہے، اور جس نے جنت لے لینی ہے پھر اس کی تو موجیں ہیں نا، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ تو امیر بھی بھائی بہت اچھے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ صدقات بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادات بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ کی حج بھی کر سکتے ہیں۔ غریبوں کے پاس نماز تو ہے نا، روزے تو رکھ سکتے ہیں نا۔ غریب بندہ بہانے مارتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا جی میں تو غریب ہوں، تو غریب کو کیا نماز منع ہے؟ غریب نماز تو پڑھے، غریب روزے تو رکھے، یہ تو خرید کے نہیں نہ رکھنے، نماز کو خرید کے تو نہیں نہ پڑھنا، اللہ کے ذکر کو تو خرید کے نہیں نہ لانا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ خریدے گا اور وہ نماز کو پڑھے گا۔ نماز پڑھنے پہ یا اللہ کے ذکر پہ ہم نے کوئی زبان کسی سے نہیں لینی ہے، اپنی زبان سے اللہ کہنا ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ذکر کیا کریں اللہ کا، سبحان اللہ کہا کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور توبہ کیا کریں۔
अस्तगफिरुल्लाह इस तरह से करें, इस तरह से करें कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक हम सब को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और शुक्र करने वाला बनाए और सुबहान अल्लाह कहने वाला बनाए और अल्लाह अकबर कहने वाला बनाए और कलमा हमारी ज़बान पर जारी हो जब हम इस जहान से जाएं। ये दुनिया धोखा है, फ्रॉड है, आखिरत ही सब कुछ है। यहाँ हम खाते हैं, पीते हैं, मौजें करते हैं, इधर उधर के गिले गुजारी कर लेते हैं और बस ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का आगे पता चलेगा क्या ज़िंदगी है। अल्लाह हमें समझदार बनाए और अल्लाह पाक हमें महसूस करने वाला बनाए अपनी तकलीफ़ों को कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी पहचान कराए। हम मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं कैसे आपको समझाती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपना और